کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ 5.25 6.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، او میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک، آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، 1 سونے کی، 1 چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائی، پہ کہے گی انت حبی وانا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، حضور دونوں آئیں گے،
कहां से होगा। कारपेट बिछे हुए तख्तों पर बिठाया जाएगा, सोने चांदी से बने हुए हीरे जवाहरात जड़े हुए, ऊपर कालीन बिछे हुए। अजब आयत आप अचानक याद आ गई, बताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह ताला कह रहा वो जो मैंने कालीन बिछाए हैं ना, उसके ऊपर जो कुछ नक्शो निगार है वो छोड़ो, उसके नीचे हम जब किसी चीज को डिजाइन देते हैं तो ऊपर देते हैं, नीचे तो नहीं होता। अब कुर्ते पर कढ़ाई ऊपर होती है ताकि नजर आए, नीचे तो नहीं होती। कोई बनियान पे कढ़ाई करता है कि पीछे बटन खोल के दिखावे, वो तो मुश्किल हो जाए। कोई बगल में कढ़ाई करता है, आइदे वेख्या जी जरा, इधर आइदे वेख्या जी, यहां होती है साहब नजर आए। मेरा रब फरमा रहा है कि वो जो मैंने उसके ऊपर बनाया है ना, वो तुम समझ नहीं सकते। वो कालीन ऐसे जमीन पर पड़े हुए हैं, तो जमीन के जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो उठा के देखेंगे तो नजर आएगा ना। वो अगर फ्लैट भी हो तो क्या मसला है, फ्लैट ही होता है, जो कुछ होता है ऊपर डिजाइन होता है। पर मेरे रब ने कहा ऊपर वाला तो मैं बताता नहीं, जब तुम उसे उठा के देखोगे तो तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे हो जाएंगी। ऐसे हसीन डिजाइन मैंने नीचे बनाए हैं कि तुम्हारी आंखें बर्दाश्त न कर सकें, तो ऊपर का डिजाइन कैसा होगा जिस पे तुम्हें बिठाऊंगा, कहो तकिए लगाऊंगा, आगे सुराहियां होंगी, उनमें मईन की शराब होगी। क्या दुनिया की शराब पीते हो, मुंह में बदबू, पेशाब अंदर निकल रहा है, इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहा है। ठहर तो सही, मईन की शराब तैयार है, और एक शराब का नाम है रहीक। रहीक जो सिर्फ वीआईपीज के लिए है, जन्नतुल फिरदौस। जो बाकी जन्नती हैं उसमें थोड़ा कतरा डाला जाएगा। जैसे हम जमजम नहीं लाते तो 2-4 कतरे पानी में डाल के दे देते हैं, तो मेरा रब रहीक की शराब सारे जन्नतियों को ऐसे 2-4 कतरे डाल के देगा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, रहीक नहीं, सॉरी, तस्नीम, युस्क़ौन मिन रहीक़ मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। रहीक़ की शराब तो आम है, तस्नीम, तस्नीम जन्नतुल फिरदौस, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की शराब है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस वाले पिएंगे। नीचे वालों को 2-2, 4-4 कतरे डाल के पिलाए जाएंगे, और ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी, और पिलाने वाला अल्लाह खुद होगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ये तेरा रब तुम्हें पिलाता है। उससे नीचे युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जन्नत की लड़कियां पिलाएंगी, नौकर पिलाएंगे। उससे नीचे यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, खुद डाल के पिएंगे, खुद डाल के पिएंगे। पिलाने वाले सब के खुदाम और नौकर हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो बता रहा है कि बताने में दर्जे बंदी हो रही। खुद पी रहे हैं, उनको भी नौकर पिलाएंगे, पिलाया जा रहा है, इनको भी नौकर पिलाएंगे। अल्लाह पिलाएगा, अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, उसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद पिलाऊंगा। बिठाएगा, नीचे नजर पड़ेगी दूध, शहद, शराब की नहरें, ऊपर नजर पड़ेगी दरख्तों के साए फैले हुए, अल्लाह का अर्श चमकता हुआ। सामने नजर पड़ेगी तो परिंदे उड़ते हुए, दाएं बाएं देखेंगे तो नौकर खड़े हुए, आगे पीछे देखेंगे तो चश्मे उबलते हुए, फल पके हुए, साए फैले हुए, खोशे लटके हुए, कालीन बिछे हुए, सुराहियां धरी हुई, जाम भरे हुए, मजे में लगे हुए। कुलू वशरबू, जाओ, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, मौज करो, मजे करो, मेला करो कि तुमने दुनिया में राजी किया, आज तुम्हें तुम्हारा रब राजी करेगा। फरिश्ते नौकर आएंगे, सलामन सलामा, सलामन सलामा, बड़े खुश होंगे, नौकर सलाम कर दें। फिर फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, फरिश्तों के सलाम पर वो हिल जाएंगे।
آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو؟ آپ تو فرشتے. وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی. تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگا کہ جو یہ تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اس نال توڑے نال گل کر. وہ ایک نشہ ہوگا. بھٹو بھی ہماری ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس. جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں. فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی. ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے. پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو. ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال، اب ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو. 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر گئے گا. کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوگا. منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے. وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی. آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا. سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود، جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب
تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے۔ ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔